हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्ट। मैं हूं हमजा, मैं हूं अब्बास और आज की जो हमारी वीडियो है इसका टाइटल है हाउ यूनाइटेड बंगाल ऑलमोस्ट बिकम अ न्यू कंट्री। तो बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में हम कुछ ना कुछ जानते हैं क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो ब्रिटिश से एक साथ ही हुई थी, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। और पहले जो थे दोनों एक ही कंट्री थे, बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान था और ये जो है वेस्ट पाकिस्तान था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें भी बाद में सेपरेशन हो गई है, तो अभी उनकी जो है अलग कंट्री है बांग्लादेश। तो देखते हैं कि इस वीडियो में बांग्लादेश के बारे में और कौन सी इंफॉर्मेशन दी। वैसे यूनाइटेड बंगाल तो उस टाइम था जब ऑलमोस्ट जब ब्रिटिश रूल यहाँ पे था, और जो इंडियन वेस्ट बंगाल था और ईस्ट बंगाल जो अभी बांग्लादेश है, तो जो उस टाइम जिस तरह कलकत्ता वहां पर है और ये सारा बंगाल का रीजन है, तो उसकी जब सेपरेशन हुई थी 1905 में मेरे ख्याल से उनको अलग कर दिया था और फिर दोबारा जो है इनको कंबाइन कर दिया गया था वो लॉर्ड कर्जन और उन्होंने। तो इस तरह हिस्ट्री के बारे में हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग जितनी है अपने बुक्स और उस चीजों से कुछ ना कुछ तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है और किस तरह यूनाइटेड बंगाल ऑलमोस्ट एक नई कंट्री बन गई। बिल्कुल गाइस, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो गाइस देखते हैं हाउ यूनाइटेड बंगाल ऑलमोस्ट बिकेम अ न्यू कंट्री। বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন soul এক হোক every brother and sister in Bengal stay united. Bengal, once the biggest province of the British Raj, was divided on 15 August 1947 as part of the partition of India. Predominantly Hindu West Bengal remained with India and a mainly Muslim East Bengal joined Pakistan. But did you know that Bengal briefly had the option of staying independent as a third nation? We'll get to that in a bit. But first, let's rewind to when Bengal was first partitioned. Yes, Bengal wasn't first partitioned in 1947, but 40 years before that. 1905. The year was 1905. The then Viceroy of India, Lord Curzon, announced the partition of Bengal. His undeclared aim was to divide and rule. In a well-planned move, Bengal was partitioned on religious lines. Muslim-dominated East Bengal was separated from the Hindu-dominated West. Bande Mataram! Bande Mataram! Bande Mataram! The partition triggered a wave of nationalism. Bengalis, Hindus and Muslims from East and West launched a boycott of British-made goods. This Swadeshi movement was led by Master Das Shurjo Sen, Bipin Chandrapal, Aurobindo Ghosh and Surendranath Banerjee in Bengal. It soon spread across India, driven by leaders such as Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai and Chidambaram Pillai. इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस थे। In December 1911, the British bowed down. Viceroy Lord Hardinge announced that Bengal would be reunited. All districts where Bengali was spoken became a single province, while Assam, Bihar and Odisha were separated. The first partition of Bengal was a failure, but it did sow the seeds of communal hatred. In December 1906, the All India Muslim League was born in Dhaka. Its aim to safeguard Muslim interests in British-ruled India. In 1913, Muhammad Ali Jinnah joined the league, soon becoming its leader. There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We are 70 millions in the northwestern and northeastern zones of India. In 1916, the Muslim League and the Congress agreed on creating separate Hindu and Muslim constituencies in the Bengal province. In December 1930, philosopher, poet, politician Muhammad Iqbal first proposed the idea of a separate state for Muslims, comprising Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan, giving birth to the Muslim League's two-nation theory.
In 1933, a Cambridge law student, Chaudhry Rahmat Ali, gave the separate state a name, Pakistan. Interestingly, the idea of Pakistan at this point did not include Bengal. Hindu India and Muslim India must be separated, because the two nations are entirely distinct and different, and in some matters antagonistic to each other. We want the division of India into Hindustan and Pakistan. But communal tensions rose steadily. August 1946 saw bloody riots in Bengal, from Chittagong to Calcutta to Noakhali. In UP, Bihar, Punjab and northwestern frontier province too, thousands were killed. In April 1947, Muslim League leader Hussain Shahid Surawardi floated his idea of an independent Bengal state that would join neither Pakistan nor India and would not be partitioned either. Most Muslim League leaders opposed Surawardi's idea. Ironically, Jinnah supported the plan. While Bengal Congress leaders Sharat Chandra Bose and Kiran Shankar Roy supported Surawardi, Nehru, Patel and Shyama Prasad Mukherjee rejected the plan. Nothing that we could do seemed to be able to restore sanity in this city. Indeed, I felt that the position was deteriorating rapidly. The hatred that was being engendered was increasing, and I felt that something drastic must be done in order to bring home to the people that Hindus and Muslims must live together and that this was not the way of life. In May 1947, Surawardi and Bose announced their United Bengal Agreement, the last attempt by Bengali Muslims and Hindus to avoid a partition of their homeland. On 20 June 1947, the Bengal Legislative Assembly met with three options before it: join India, join Pakistan, or become an independent nation. 3 voting sessions could not resolve it. Lord Mountbatten, the last Viceroy of India, rejected the idea of an independent Bengal, and ultimately Bengal's destiny was the fourth option: partition. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. On 15 August, at the stroke of midnight, India achieved Purna Swaraj, ending 200 years of British rule in the subcontinent. Bengal province was once again divided on religious lines. A predominantly Hindu West Bengal remained an Indian state, while a Muslim majority East Bengal became a part of Pakistan. Mahatma Gandhi strongly disapproved the idea of independence at the cost of partition. He chose to stay away from the celebrations in Delhi on 15 August. He spent the day in a Muslim suburb of Calcutta, where all sections of the society, Hindus and Muslims, gathered to hear him. Gandhi declared the day to be one for mourning, fasting and prayer, appealing for peace. सारा हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख सब एक बनकर रहें, और एक बनकर रहें तो पीछे हम तो यहाँ बड़े आराम से रह सकते हैं. मुसलमान मान लो, हिंदू मान लो, सिख मान लो, पारसी मान लो, ईसाई मान लो, सब भूल जाए कि कभी हम दुश्मन थे, कभी हम अलग अलग थे. Freedom came to Bengal at a huge cost. Hindus and Muslims who once fought the British together were now ready to loot, rape and kill each other. Lakhs were killed, crores displaced, becoming refugees overnight. ये तो सारे उसका हाल यही हुआ था पार्टीशन के दौरान इंडिया का. हिस्ट्री हम उसके बारे में कुछ इतना नहीं बता सकते. More than 70 years later, the wounds of the partition of Bengal are still fresh. गाइस, यहाँ तक थी वीडियो. और एक उन्होंने जो हिस्ट्री बताई थी ऑलमोस्ट हमें ज्यादातर पता ही थी. हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट सारी हिस्ट्री हमें पता थी, क्योंकि हमें जो पहली पार्टीशन हुई थी 1905 में उसका भी हमें पता था, और फिर बाद में जो दोबारा रीयूनाइट हुआ था तो उसके बारे में भी हमें पता था. बिल्कुल. और जो इन्होंने हिस्ट्री बताई 1930 में अल्लामा इकबाल के बारे में, और
جنا کے بارے میں کہ 19 اس میں انہوں نے جوائن کیا اور یہ اس طرح وہ یہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ جو شہید سروردی میرے خیال میں ان کا نام تھا کہ انہوں نے ایک یونائٹڈ بنگال کی آئیڈیا دی تھی اور اس کی سپورٹ جنا نے بھی کی تھی اور صرف نہرو اور ان لوگوں نے اس کو لائک وہ کر دیا تھا. بٹ اسٹل دیٹ واز ہسٹری. اب جو ہو گیا ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ لیکن ویسے ہمیں کچھ نہ کچھ نیا اس میں نیا دیکھنے کو ملا. اس طرح یونائٹڈ بنگال کا ہمیں پتہ نہیں تھا اور نہ ہی ہمیں اس کے کنسیپٹ. بالکل. اور یہ جو یونائٹڈ بنگال تھا تو اگر یہ الگ ہوتا تو پھر بھی اس میں اس طرح ہوتا کہ لائک ہندوز اور مسلمز جو اس طرح رائٹس ہوتے تو وہ اس کی وجہ سے پھر اور مسئلے بنتے. جس طرح انڈیا کی پارٹیشن بھی اسی بیس پہ ہو گئی کہ لائک ہندوز اور مسلمز اور تو وہی اگر بنگال یونائٹڈ ہو جاتا تو پھر وہاں پر بھی یہی وہ سپریشن ہندوز اور مسلمز کے وہ سارے دنگے فساد ہوتے ہیں. بٹ وہ بیک ان دا ٹائم وہ بس ڈیز تھے اور اس طرح لائک ایوری لٹل جو وہ تھا موو تھا وہ ٹریگر کر دیتا ہے ایک بہت بڑی موو کو اور پھر وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. بٹ اٹس آل ان دا پاسٹ, اٹس آل ان دا ہسٹری اور اس کو ہم نہ چینج کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ہم لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ اگر اس طرح ہو جاتا تو اس طرح ہوتا. کافی عجیب ہے کیونکہ پہلے جب یونائٹڈ بنگال تھا اور اس کی سپریشن ہوئی تھی بالکل تو اس پہ بھی مطلب وہ لوگ لڑ رہے تھے کہ اس کی سپریشن نہیں ہونی چاہیے اور جب یونائٹڈ کر رہے تھے تو اس پہ بھی وہ لڑ رہے تھے تو اس پہ بھی وہ پھر مطلب وہ راضی نہیں تھے. وہ لائک وہ لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ جو بنگال کا ریجن ہے وہ انڈیا کے ساتھ رہ جائے نا, جو نہرو اور وہ لوگ تھے. بٹ دین وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ نہیں جو مسلم میجورٹی ہے تو وہ پھر ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ایک یونائٹڈ بنگال بن جاتا تو وہ لائک وہاں پر ہندوز اور مسلم الگ سے رہتے اور ایک ساتھ رہتے لائک 3 کنٹریز ہو جاتی اور اس طرح یونائٹڈ بنگال اور اس طرح پاکستان ہو جاتا, اس طرح 3 کنٹریز ہو جاتی. بٹ اسٹل ابھی بھی 3 کنٹریز ہی ہو گئے. بٹ صرف وہ جو ایک ویسے یہ کنسیپٹ بھی صحیح نہیں تھا کہ مطلب ایسٹ پاکستان اتنا دور بنایا اور ویسٹ پاکستان اتنا دور تھا. ہاں بالکل لائک آلموسٹ بیچ میں بالکل بہت ہی مشکل 1600 کلومیٹرز کا وہ فاصلہ تھا اور اس کی وجہ سے سارا وہ تھا. بٹ اسٹل پاکستان نے پھر بھی ان کے ساتھ جو جا کے کچھ وہ کی زیادتیاں کی اور انفارچونیٹلی جو کچھ بٹ تو ہسٹری ہم اس کو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ہم آگے کے فیوچر کے ریلیشن کو وہ اس کو اچھا بنانا چاہیے. اور یہ جو لائک انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہمیشہ ان کو ایک دشمن کی طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی اور نیشنل میڈیا پر بھی, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمیں لائک وی آر نیبرز تو نیبرز کو ہمیشہ آپس میں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اس کے ساتھ رہنا چاہیے. بالکل. اور پہلے بھی ہم ایک ہوم کی طرح تھے, ہمارا ایک ہی گھر تھا, ہم سارے ایک ہی گھر میں رہے تھے. لیکن اس طرح بس کچھ جو برٹش وہاں پہ آئے ہیں تو برٹش رول کی وجہ سے بھی بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی, ایسے کنسیپٹس آ گئے ہیں مائنڈ میں کہ ان کے درمیان سپریشن پیدا کر دی ہندو اور مسلمس کے درمیان. تو آگے یہ اور بھی اس طرح بڑھتا گیا اور اسی وجہ سے یہ سپریشن ہوئی ہے. لیکن اگر ہم اپنی ہسٹری بھی کافی زیادہ جو ہے وہ مینیپولیٹڈ ہے. لائک اگر ہم انڈین کے بکس میں یہی سیم ہسٹری دیکھیں تو اس میں جو ہے فیکٹس کچھ اور ہوں گے اور وہی سیم ہسٹری ہم پاکستان کے بکس میں دیکھیں تو اس میں فیکٹس کچھ اور ہوں گے. تو لائک اگر ہم ہسٹری کو پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کہ یار اس میں ان کی غلطی ہے, اور اگر وہ ہسٹری پڑھیں گے اپنی تو وہ کہیں گے کہ یار ان کی غلطی ہے. اور بیچ میں جو ہے وہ سچویشن اس طرح ہے کہ بس وہی وہ ایک نفرت پھیلانے کے لیے وہ سب کچھ وہ کریٹ ہو رہا ہے. کیونکہ کوئی اپنے آپ کو تو غلط نہ پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری غلطی تھی اور اس وجہ سے یہ غلط ہو گیا, نہ انڈیا یہ کہے گا کہ یہ میری غلطی تھی اور اس وجہ سے یہ ہو گیا. دونوں ہی ایک دوسرے کو بلیم کریں. انڈیا والے جو ہسٹری بکس ہے یا جو ہسٹورینز ہے یا جو بھی ہیں وہ کہیں گے کہ یہ سارا ان کا, کہ وہ اپنے پرسپیکٹو سے وہ ایک اپنی نیشنلٹی اور اپنے ایک اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں کے لوگ جو ہے اپنے ایک پرسپیکٹو اپنے اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اسٹل ہم لوگ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اس کی غلطی تھی اور اس میں اس کی غلطی تھی. تو وہی بات ہے کہ ہم ہسٹری کو چینج تو نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم پوری ہسٹری کو فائنڈ کر سکتے ہیں کہ اسپیسیفکلی اس طرح ہوا تھا. تو ہم آگے اپنے فیوچر کو بہتر بنا سکتے ہیں. اگر ہم فیوچر کے حوالے سے دیکھیں, ایک دوسرے کی ریلیشنز کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. ہاں بالکل. تو گائز یہاں تک تھی ہماری ویڈیو, یہاں تک تھا ہماری ریئیکشن. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی, ہمارا ریئیکشن اچھا لگا تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں. بالکل. اگر اس طرح اور ویڈیوز آپ کے ساتھ ہو بنگلہ دیش کی ہسٹری کے حوالے سے یا سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے حوالے سے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اس پر ہم ضرور ایڈ کریں گے. تو تھینک یو گائز فار واچنگ اینڈ گڈ بائے.